بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو سیشن 3 آف دس کورس what e-learning فار اسٹوڈنٹس with visual impairment. ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے ای لرننگ کیا معنی رکھتی ہے؟ اگر دیکھا جائے تو بریل کی انوینشن کے بعد جو انٹرنیٹ جو ہے یہ ایک موسٹ سگنیفیکنٹ انوینشن ہے ان دا فیلڈ آف کمیونیکیشن. اس نے رابطے کے ذرائع کو یکسر بدل کے رکھ دیا ہے. انٹرنیٹ کی ایجاد کے بعد اسسٹو ٹیکنالوجی کی سپورٹ سے یہ اسپیشل بچے، بلائنڈ بچے نالج کی ویلتھ کو انہی ٹرمز اور کنڈیشنز پہ ایکسیس کرتے ہیں جس طرح سے وہ سائٹڈ ورلڈ جو ہے وہ اس کو کرتی ہے. اب اس میں جو فرق ایک بریل ریڈر اور رائٹر کا تھا اور ایک سائٹڈ یا پرنٹ ریڈر اور رائٹر کا تھا، جو فرق تھا اس فرق کو بہت حد تک برج کر دیا گیا، ختم ہو گیا انٹرنیٹ کی ایجاد کے بعد. اور ای لرننگ کے ذریعے سے بہت سارے اسٹوڈنٹس ود ویژول امپیئرمنٹ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اپنی نالج اور اپنے ایکسپیرینس میں اضافہ کر رہے ہیں. خاص طور پہ وہ ایڈلٹس جو کنٹینیوئنگ ایجوکیشن کیے ہوئے ہیں اور وہ تعلیم کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے ای لرننگ نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ ویژول لمیٹیشنز جو ہیں وہ موبلٹی کو بہت حد تک ریسٹرکٹ کر دیتی ہیں. اس صورتحال میں ای لرننگ ان کے لیے مسلسل ایک رہنمائی کا ایک ذریعہ ہے. یہاں سے وہ مسلسل جو ہے وہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں. انفارمیشن کے جو سرچ انجنز ہیں وہاں تک ایکسیس ہے، اور یوٹیوب ہے اور دیگر مختلف جو ویب بیسڈ لرننگ مینجمنٹ سسٹمز ہیں ان سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جہاں ای لرننگ بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں، وہاں پہ ان بچوں کی کچھ لمیٹیشنز ہیں کہ کچھ ایسا ایکسیسبلٹی نہیں ہے تمام لوگوں کی اس تک. جو بچے گھروں میں دور ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں ان کی انٹرنیٹ تک ایکسیس نہیں ہے، ان کے والدین بھی جو ہے وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں. اسی طرح سے اگر ان کی ایکسیس ہو بھی جاتی ہے اسسٹو ٹیکنالوجی کے ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد، تو مسائل اس طرح سے رہتے ہیں. کچھ ایسی ویب سائٹس ہیں جو کہ یا تو بالکل ایکسیسیبل نہیں ہے یا ان میں ان کا جو سافٹ ویئر پروگرام ہے اس طرح سے جو ہے وہ ان کو ہیلپ نہیں کرتا جس طرح سے وہ سائٹ بندہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اس پورے جو ای لرننگ کے اگر ہم ان کے لیے سکسیزفل بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہت ساری جو ان کی درکار سہولیات ہیں ان کو فراہم کیا جائے اور میکسیمم جو ہے وہ ان کو مٹیریل تک جو ہے ایکسیس دی جائے. اس جو موجودہ وبائی صورتحال ہے وہاں پہ اس تناظر میں اس کو ہم دیکھیں تو ای لرننگ ایک ویلیویبل ٹول ہے ان کے لیے. یہ گھر میں رہتے ہوئے جہاں تک ممکن ہو سکے انف از انف کچھ تو حاصل کر سکتے ہیں، ای لرننگ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور کم از کم کچھ مٹیریل جو اویلیبل ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی لرننگ کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں. تو اس صورتحال میں ای لرننگ انتہائی اہم ہے. اس سیشن میں آپ کا انپٹ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ براہ راست ان بچوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، ان بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان بچوں کی کیا لمیٹیشنس ہیں، کیا مسائل ان کے ساتھ ہیں. جہاں تک دیکھا جائے تو ان بچوں کی بریل مٹیریل تک بھی ایکسیس جو ہے وہ بڑی محدود حد تک ہے کیونکہ بریل مٹیریل بھی ہمارے پاس اتنا اویلیبل نہیں ہے، بکس کی شارٹیج اکثر رہتی ہے. تو اس صورتحال میں ای لرننگ کا کیا حال ہوگا، اس کے اوپر آپ ضرور جو ہے وہ کچھ مجھ سے شیئر کیجیے گا. آگے نیکسٹ ایکٹیویٹی کا سیشن دیکھتے ہیں. 2 ایکٹیویٹیز ہیں. دس ایکٹیویٹی اس کو دیکھیں کہ اس میں آپ کس طرح سے اپنا انپٹ دیتے ہیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو کنسیڈر کرتے ہوئے ایکٹیویٹی کو آپ نے مکمل کرنا ہے. ایکٹیویٹی از اباؤٹ کہ اسٹوڈنٹس کا کیا ایکسپیرینس ہے ای لرننگ کے حوالے سے، اس کے اوپر آپ کمنٹ کریں. تھینک یو. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور ہمارے یوٹیوب چینل ڈائیورس لرننگ کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع بر وقت ملتی رہے. شکریہ.